أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال نبينا صلى الله عليه وسلم يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لائق تعظیم و تکریم بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، ہم سب یہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج عالم اسلام فتنوں، مصائب اور آلام کے خطرات میں منڈلا رہا ہے۔ ویسے تو اللہ رب ذوالجلال بھی بیان فرما دیا کہ دنیا کے اندر اگر آدمی کوئی کام کر رہا ہے، یوں سمجھے کوئی اسکول بنوا رہا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ کالج بنوا رہا ہے، وہ اس کا مقصد وہی جانتا ہے۔ یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں تو اس کو بنانے والا جانتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اتنی بڑی کائنات اس کو وجود میں لایا، پیدا فرمایا، تو اس کا مقصد بھی اللہ جانتا ہے کہ میں نے دنیا کو بنایا کیوں ہے۔ اللہ جانتا ہے، پھر اللہ نے اس کو واضح بھی کر دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے دنیا کو بنایا، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے جسموں کے اندر جانوں کو پیدا کیا، پھر ایک وقت آئے گا میں تمہیں دنیا سے ختم بھی کر دوں گا۔ تو یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ دنیا بنانے کا میں نے کیوں بنایا؟ تو اللہ بیان فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عالم دنیا کے اندر جب میں مصیبتوں کو بھی ڈالوں گا، آسائش و آرام کو بھی ڈالوں گا، تو کون میری طرف دوڑ کر کے آنے والا ہے؟ دنیا کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے۔ دنیا کے اندر آپ کوئی آدمی ایسا نہیں بتا سکتے کہ پیدا ہونے سے لے کر کے پھر وہ جوان ہوا، بوڑھا ہوا، اس کو قبر کے گڑھے میں رکھ بھی دیا گیا، لیکن ساری زندگی وہ خوشیوں میں رہا۔
یعنی اس پر کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، ایسا کوئی آدمی بتا ہی نہیں سکتے۔ پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک دن بدن اسے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، مصیبتوں کے اندر گرفتار ہونا پڑتا رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آزمائشیں جو ہیں اللہ ہی ڈالتا ہے، اللہ ڈالتا کیوں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو امتی قیامت کے قریب بھی پیدا ہوگا، اس کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ سوال یہ آزمائش آتی کیوں ہے؟ آزمائش کہتے کسے ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ آزمائش کے بہت سارے طریقے ہیں۔ یہ آزمائش جب اللہ ڈالتا ہے، یہ جو فتنہ اللہ لوگوں کے اندر پھیلاتا ہے، یہ گویا کہ امتحان ہے۔ یوں سمجھیں کہ گولڈ اور سونے کو آگ میں کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جو کھوٹ ہے وہ نکل جاتا ہے، جو اصلی ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، ایک علیحدہ ہو جاتا ہے جو اصلی ہو جاتا ہے، اور جو نقلی اور فرعی ہوتا ہے وہ بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال دنیا میں آزمائش ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ میں بندوں کو دیکھوں کہ آزمائش کے زمانے کے اندر میں پہلے بندوں کو صحت عطا کیا تھا، میں نے لوگوں کو مالداری بھی عطا کی تھی، میں نے لوگوں کو شہرت بھی دی تھی۔ جب اس سے شہرت چھین لیتا ہوں، مال و دولت کو ختم کر دیتا ہوں، اسے صحت سے اسے وبا کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آیا یہ وہ میرا بندہ اب جب بیماری کے اندر مبتلا ہے، اس کا کانٹیکٹ مجھ سے رہے گا یا کفران نعمت پر تلا ہوا رہے گا، گلے شکوے کرتا رہے گا، میرے بارے میں کفر کے کلمات کو کہتا جائے گا۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے اللہ کو بھول بیٹھا ہے، جب اللہ نے اسے شہرت دی تھی، مال و دولت سے نوازا تھا، عزت دی تھی، تو یہ اپنے آپ میں مگن رہا، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہا اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا۔ لیکن اگر خدا کی قسم کبھی اس پر وبال آ جائے، کبھی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اللہ رب ذوالجلال اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا۔ پیارے آقا کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرف للہ فی الرخاء یعرف اللہ فی الشدہ۔ جو بندہ اللہ کو صحت کی حالت میں بھی یاد رکھتا ہے، تندرستی میں بھی یاد رکھتا ہے، مال و دولت کے نشے کے اندر بھی یاد رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب اس پر حالات آتے ہیں اس وقت اس کو یاد کرے گا، اللہ یوں نہیں چھوڑے گا۔ حدیث کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جو بندہ نوافل کا پابند بنتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تہجد کی پابندی کرتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، کبھی ایسا وقت آ گیا اس پر کہ مجبوری میں، بیماری کی حالت میں چاہ کر بھی پڑھنے سے عاجز اور قاصر ہے، تو احادیث میں ملتا ہے اللہ رب ذوالجلال وہ پڑھ نہیں رہا ہے، پھر بھی اللہ رب ذوالجلال اسے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جب یہ صحت میں تھا، تندرستی میں تھا، تب یہ نوافل کی کثرت رکھا کرتا تھا۔ آج یہ چھوڑ رہے ہیں نفلوں کو، بیماری کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے، قاصر ہونے کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب ذوالجلال اس کو اجر سے اسے نواز دیتا ہے۔ تو آج میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب ذوالجلال آزمائش کو ڈالتا ہے، ڈال کر کے اپنے بندوں کو چھانٹتا ہے، کون بندہ کھرا ہے، کون بندہ کھوٹا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آزمائش کے طریقے مختلف ہیں، اس کے الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ حالتیں ہیں، قرآن کے اندر بھی بیان ہیں۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے حوالے کر دینا، اللہ رب ذوالجلال یہاں تک کہہ رہا ہے میں آزمانے پہ آتا ہوں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میں تمہارے مالوں کے ذریعے سے آزماتا ہوں، تمہارے اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہوں۔ کسی کے گھر کے اندر اولاد نہیں تھی،
تو اللہ آزما رہے، یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو اولاد کی دولت سے نوازا نہیں ہوں، آیا یہ میرے بندہ میری طرف راجع ہوگا، میری طرف رجوع کرے گا، یا پھر پنڈتوں کے پاس جائے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، یا عاملوں کے پاس ٹھوکر کا دروازے کا دروازہ مارا مارا پھرتا رہے گا، یا سادھوؤں کے پاس جائے گا، آیا میرے پاس آئے گا۔ اللہ اگر کسی کو اولاد سے نوازنا نہیں چاہ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے۔ اللہ دیکھنا یا چاہتا ہے میرے در پہ آتا ہے، آ کر کے اپنے ماتھے کو میرے سامنے ٹیکتا ہے، یا غیروں کے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں جب کسی کو اولاد سے نواز دیتا ہے تب بھی اللہ اس کو آزماتا ہے کہ آیا یہ بیوی بچوں کا ہو کر کے رہ گیا، یا میری طرف بھی اس کا دھیان کبھی نہ کبھی جا رہا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جب آزماتا ہے تو آزمائش کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میری طرف لوٹ کر کے آ رہا ہے۔ اب دوسری بات میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس آزمائش کے اندر اللہ ہماری سنتا کب ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی تو ایسی ہے کہ ہم اللہ کا دیا ہوا صبح سے لے کر شام تک جو اللہ ہمیں دے رہا ہے ہم کھاتے پھر رہے ہیں، اپنی تشہیر کروا رہے ہیں، میری واہ واہ ہو جائے، میرا نام عالم کے اندر ڈنکے کی طرح بجا دیا جائے۔ پھر جب عین مجبوری آتی ہے تو اس وقت ہم اللہ کی دربار میں آتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اللہ سے زار و نیاز کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور آخر میں مدد نہیں آتی تو پوچھ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ جب خوشی کا موقع آتا ہے تو نہ اللہ کے احکام کی طرف توجہ جاتی ہے اور نہ خالق کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، لیکن جب غم اور مصیبت آلام اور تکالیف میں آتے ہیں تو ہم کو اس وقت اللہ یاد آتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا ہے کہ اللہ کن لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ دو تین مقامات قرآن کریم کے میں بتا کر کے آگے چلوں۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، مقرب ہیں۔ جو بھی نبی ہوتا ہے وہ معصوم تو ہوتا ہی ہے، اللہ کا چہیتا بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا چہیتا کیوں؟ کیونکہ اللہ نبی اس ذات کو بناتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا، چونکہ اس دور کے اندر ہمارے آقا کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ اپنے اپنے علاقے کے انبیاء ہیں۔ صرف میرے اور آپ کے آقا کی یہ شان ہے کہ تمام عالم کے لیے پیارے آقا کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کا نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ پھر یہ حکم ہوا کہ یونس جاؤ اپنی امت کو توحید کی دعوت دینا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر توحید کی دعوت دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لوگوں کو سمجھا رہے جو تم کفر کے اندر مبتلا ہو اس کو چھوڑ دو، عذاب آنے والا ہے، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو برا بھلا کہا تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کی نافرمانیاں دیکھ کر، ان کا رویہ دیکھ کر، جو ایک نبی کے ساتھ ان کا رویہ جس طرح ہونا ہے اس طرح نہیں ہو رہا، یہ اخلاق کے ساتھ اس وقت پیش آتی جب حضرت یونس کو نبی مانتی، جب وہ قوم نبی ہی مان نہیں رہی، ان کا انکار کر رہی ہے، اپنی من مانی کر رہی ہے، تو کیسے حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو مانے گی؟ تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب قوم کا یہ حال دیکھا تو چپکے سے نکلے، کچھ چیزیں اپنے ساتھ میں لے کر کے نکل کر کے چلے گئے۔
حالانکہ انبیاء علیہم السلام کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب تک اللہ کا آرڈر نہیں آ جاتا اس وقت تک نبی کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے آقا کی زندگی، کفار ستاتے رہے، جب ان کی انتہا ہو گئی تو پھر اللہ کا حکم آ گیا، محمد اب ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہو۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنے جگری دوست حضرت ابو بکر کو لے کر کے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا حکم ادھر ہوا، ادھر ہجرت شروع ہوئی۔ اب یہاں پر بھی وہی مسئلہ تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، تبھی انہوں نے دیکھا کہ میری قوم کی یہ حال ہے، میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، کچھ چیزیں لیا اور نکل کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک تفصیلی واقعہ ہے، مجھے واقعہ بتانا نہیں ہے، میں بتانے یہ لگا ہوں کہ اللہ مجبوری میں ہماری بات کب سنتا ہے، قرآن میں اس کو بتایا ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے ساتھ کچھ سامان لے کر کے اپنا راستے کی طرف نکل پڑے۔ پھر ایک جہاز کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا سفر طے ہوا۔ وہاں پر بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ الغرض حالت اور نوبت یہ آئی کہ کشتی ڈاوان ڈول ہونے لگی۔ کشتی کا مالک پہچان گیا کہ یہاں ہماری معیت میں، ہمارے ساتھ میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس سے اس کا آقا ناراض ہے۔ پھر قرآن اندازی ہوئی، اب یہ طے کر لیا گیا کہ ہم ایک قرعہ ڈالیں گے، قرعے کے اندر جس بندے کا نام نکل کر کے آئے گا ہم اس کو اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیں گے۔ اب پھر قرآن اندازی کا عمل ہوا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ دیکھا گیا تو تینوں مرتبہ لکھا ہے، کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا، تو لوگوں نے پہچان لیا کہ اس کا آقا اس سے ناراض ہے، چونکہ اللہ کا آرڈر ابھی نہیں آیا تھا نکلنے کا، اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے۔ تو لوگوں نے، ملاح وغیرہ جو لوگ تھے، ڈرائیور کشتی وغیرہ کے، انہوں نے اٹھایا حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر جو چوک ہوئی ہے حضرت یونس علیہ السلام سے، یہ خود اللہ کرواتا ہے، پھر اس کا سلیوشن اور اس کا توڑ بھی اللہ اور اس کا انتظام بھی اللہ پہلے ہی سے تعیین کر دیتا ہے۔ چونکہ ہمارا عقیدہ ہے ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں، یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہے، صرف ہم انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ہر نبی، اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاءوں کو بھیجا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کی کیا معنی ہے؟ یوں سمجھے کہ ایک آدمی سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک پورا کا پورا لباس اپنے جسم کو ڈھانپا ہے سفید لباس میں، سر کے بال سے لے کر پیروں کے ناخن، پیروں کے اندر بھی سفید وائٹ کلر کے ساکس پہنا ہوا ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل سفید، اس پر ایک چٹکی کا دھبا نہیں لگا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی ذات بھی اتنی ہی معصوم ہے، جن پر کوئی لغزش کا دھبا نہیں لگتا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو یہاں پر اللہ کے حکم سے پہلے نکل گئے، یہ اللہ رب ذوالجلال نے کروایا ہے، پھر اس کا انتظام بھی کروایا۔ اللہ اگر کسی سے کرواتا ہے تو یہ اس کی امتوں کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام کو جب لوگوں نے اٹھا کر کے دریا میں پھینک دیا تو اللہ نے اس کا پہلے ہی سے انتظام کروا دیا تھا کہ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے باہر نکل کر کے لوگ ان کو ڈالیں گے، ابھی یہ گرنے والے ہیں سمندر میں، ادھر سے مچھلی آئے گی، حضرت یونس علیہ السلام کو نوالا اور لقمہ بنا کر کے لے جائے گی۔ یہ اللہ کا انتظام تھا، چونکہ نبی تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام تاریکیوں پہ تاریکیوں کے اندر چلے گئے،
سمندر کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پھر اوپر سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض، ایک سے ایک بڑھ کر کے تاریکی ہے. پھر اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک دعا سکھلائی. حدیث کے اندر بھی ملتا ہے، دعا سے پہلے اگر کوئی آدمی دعا کے اندر اس کلمے کو، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی تعدادیں بھی کچھ الگ الگ ہیں. اتنی تعداد میں اگر بندہ پڑھے گا تو اس کی جتنی بھی پریشانیاں تھیں اس پر آ رہی وہ دور ہو جائیں گی. حدیث کے اندر بھی ملتا ہے. الغرض اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ دعا سکھلائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام اس کا بار بار ورد کرتے رہے. پھر وہ وقت بھی آ گیا، اللہ رب ذوالجلال نے ان تینوں تاریکیوں سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکالا. سمندر کی گہرائی سے نکالا، سمندر سے نکالا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا. پھر حضرت یونس علیہ السلام باہر آ گئے. مجھے واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، مجھے تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال مدد انسان کی مصیبت کے وقت میں کب کرے گا. تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یونس علیہ السلام کے سلسلے میں آیتوں کو نازل کیا. کہا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، غموں سے اس کو نجات دیا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے یونس کی دعا کو قبول کی ہے، یونس کی بات ہم نے مان لی ہے. ونجیناہ من الغم، جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر اسے جو ٹینشن ہو رہا تھا، ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غموں سے نجات دے دی ہے. ایک طرف یہ بات تو دوسری طرف اللہ نے کہا میں نے یونس کی مدد کب کی جانتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر میرا یہ بندہ یونس اپنا تعلق میرے ساتھ پہلے سے اگر قائم نہ رکھتا، یہ تو یونس ایسا بندہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی میری پاکی بیان کرتا، میری بڑائی بیان کرتا، اپنا تعلق میرے ساتھ مضبوط کر چکا تھا. اگر یہ اپنا تعلق میرے ساتھ مضبوط نہیں کرتا، میری بڑائی بیان نہیں کرتا، میری تسبیح و تقدیس نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ دن بھی آ جاتا، آسمان روئی کی گالوں کی طرح اڑتا پھر جاتا، زمین تانبے کی بنا دی جاتی، وہ وقت بھی آ جاتا، تب بھی میں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکالتا. مجھے اصل یہی بتانا مقصود ہے. اللہ کہہ کیا رہا ہے اپنے مقرب بندے کے بارے میں، حضرت یونس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اگر یہ میرا بندہ یونس، اگر اس کا مجھ سے تعلق نہ ہوتا، میری بڑائی بیان نہ کرتا، میری پاکی بیان نہ کرتا، تو میری الوہیت کی قسم میں اس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھ دیتا. تو ہماری کیا بساط ہے، ہمارا معاملہ دیکھیں. خوشی میں تو خدا یاد آتا ہے، نہ اس کا رسول یاد آتا ہے، نہ اسلامی تعلیمات نظر آتے ہیں. ہاں جب غم آ جاتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول بھی یاد آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یاد آ جاتی ہیں. تو اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے قاعدہ بھی بیان فرما دیا ہے، جو خوشی کے موقع پر، خوشی اور شہرت، مالداری، صحت و تندرستی کے موقع پر جو اللہ سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے، جب اس پر زلزلے آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تو اس وقت اللہ بھی اس کی مدد کے لیے آ پہنچتا ہے. تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ آج ہماری مدد کر کیوں نہیں رہا ہے. اسی لیے کہ ہم خوشی میں اللہ کو بھول بیٹھے، جب غم میں آتے ہیں، دکھ میں آتے ہیں، تکلیف میں آتے ہیں تو اللہ کا دربار پکڑ لیتے ہیں. تو اللہ کا یہ وعدہ بھی ہے اگر تم خوشی کے اندر تم میرے بن جاؤ گے تو میں غم میں تمہارا بن کر کے دکھاؤں گا. چلے دوسرے واقعے کی طرف آپ کو لے کر کے چلتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اسے دعوت دینا الوہیت کی، اس کی قوم کے پاس جاؤ.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت ساری جگہ بہت مقامات پہ آیا، سب سے زیادہ آیا انبیاء میں۔ جہاں اس امت کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اللہ رب ذوالجلال کو، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو لا کر کے سمجھاتا ہے، اس طرح رہنا ہے تمہیں، ہمیں سمجھاتا ہے حضرت موسیٰ کے قصے کو لا کر کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اسے دعوت دینے کے لیے، وہ نہیں مانا۔ قوم کے پاس گئے، وہ بھی نہیں مانا۔ آخر میں یہ حکم ہوا کہ موسیٰ جو تمہارے ماننے والے ہیں یعنی بنی اسرائیل، ان کو لے کر کے نکل جاؤ۔ حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر کے آئے ہیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے تم یہاں سے نکل کے روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکل گئے۔ اب نکل رہے ہیں، دیکھا سامنے دریا ہے، بہت بڑا دریا، پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، سامنے نبی اللہ کا کھڑا ہوا ہے، دیکھا کہ سامنے سمندر ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا موسیٰ فضرب بعصاک الحجر، کئی مقامات پر اللہ نے کہا ہے اپنے عصے کو پتھر پہ مارو، اپنے عصے کو دریا میں مارو۔ تو اللہ کا آرڈر تھا فضرب بعصاک، موسیٰ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو مارنا زمین پر، پانی پر مار۔ اللہ آگے کہتا ہے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارا تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر 12 راستے نکال دیے، 12 چشمے۔ الغرض اس دریا کے اندر پار ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب ذوالجلال نے راستہ دے دیا۔ اب پیچھے حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کا لشکر ہے، ان کے تعاقب میں فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضرت موسیٰ سے بار بار کہہ رہے ہیں موسیٰ ہم تو پکڑے جائیں گے، پیچھے قبطی آ رہے ہیں، قبطی فرعون کے ماننے والے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تسلی دے کر کے آگے لے گئے، لیکن اسی راستے پر جس راستے پر حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے تھے پار ہو کر کے وہ نکل گئے، اب اس راستے پر فرعون اس کا لشکر آ رہا، بالکل سینٹر بیچ میں آ گیا۔ جو راستہ ہے اس راستے کے بالکل بیچ میں آ گیا تو اللہ رب ذوالجلال نے پانی کو حکم دیا، جو راستہ بن گیا تھا اس راستے کو حکم دیا کہ اے راستہ جس طرح تو پہلے تھا اپنی اصلی حالت میں لوٹ جا۔ پہلے وہ پانی تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسے راستہ بنایا گیا، پھر اللہ کے حکم سے پھر اس راستے کو پانی میں تبدیل کر دیا گیا۔ جب فرعون کا لشکر فرعون کے سمیت جب بیچ میں آ گیا تھا تو پھر وہ پانی بن گیا، تو اب فرعون اور اس کا لشکر ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی ڈوبنے والا تھا فرعون اور اس کا لشکر، فرعون کے منہ سے یہ الفاظ نکلے آمنت انہ لا الہ الا الذی، اے وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، الآن اب تجھے میری خدائی یاد آ رہی ہے، آج تک اتنا عرصہ گزر گیا، تیرے پاس میں نے دولت کو بھی پہنچایا، صحت کو بھی پہنچایا، تندرستی کو بھی عطا کیا، تجھے مال و دولت تیرے قدموں کے اندر لا کر کے ڈال دیا، مزید برآں یہ کہ تو اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ جب تیری حالت صحیح تھی تو اس وقت میں تجھے یاد نہیں آیا، آج تو اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہے، اپنے سامنے تیرے ڈوبنے کو دیکھ رہا ہے، اب تو کہہ رہا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی، اب تیرا یہ ایمان مقبول نہیں، اب تیرا ایمان لانا مردود ہو چکا ہے۔ اللہ نے یہاں پر ایک اصول کو بھی بتا دیا، غم میں، نزا کی حالت میں، بیماری میں، مجبوری میں اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو تھامتا نہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا
اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا. فرعون کے بارے میں یہاں کہہ رہا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے ایمان یاد آ رہا ہے، اب تجھے میں یاد آ رہا ہوں. وقد عصیت قبل، آج تک تو میری نافرمانیوں کے اندر ملوث رہا. وکنت من المفسدین، اور فساد مچانے والوں میں سے رہا. اب تیرا حشر ایسا کروں گا فالیوم ننجیک، آج میں تجھے ڈباؤں گا، ضرور ڈباؤں گا، لیکن تیری لاش کو برقرار رکھوں گا. فالیوم ننجیک ببدنک، آج میں تیرے جسم کو آج کے بعد محفوظ رکھوں گا. آج بھی مصر کے اندر جا کر کے دیکھیں فرعون کے مجسمے کو برقرار رکھا گیا ہے. کیوں رکھا گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، میں ایک نشانی کے طور پر میں رکھوں گا تیرے بعد جتنی امتیں آئیں گی، تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ کی نافرمان اور اللہ کے احکام کو ٹھکرانے والوں کا نتیجہ اور انجام یہی ہے. تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج تجھے میں یاد آ رہا ہوں، اس سے پہلے کی جو زندگی تھی تب تک تو میں یاد نہیں تھا. تو ایسے ہی ہماری حالت ہے. ہم جب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچتا، یعنی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آتی. کیوں؟ اللہ کی مدد آتی اس وقت جب ہم صحت میں، تندرستی میں، مال و دولت کے نشے میں بھی اللہ کو یاد کریں. اللہ کے نبی کی تعلیمات کو بھی دیکھ لیں. جب بندہ مجبوریوں کے اندر، تکالیف کے اندر گر جاتا ہے، پھر صبر کو چھوڑ دیتا ہے، اس وقت بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں رہتی. ہمارے آقا کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، صبر و شکر اور دوسروں کے معاملات پر ستاری اللہ کے نبی کی اوصاف تھے. اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا میں امام الانبیاء ہوں، میری امت آئے گی، اس کا نام امت محمدیہ رکھا جائے گا، یعنی میری امت تو امت محمدیہ ہوگی. میں جو کام کر رہا ہوں وہ میری امت کرے گی. مصیبتیں مجھ پر آ رہے ہیں، غم کے پہاڑ مجھ پر توڑے جا رہے ہیں، پھر میں اس وقت میرا رویہ یہ ہوگا کہ میں صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھوں گا. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتلا دیا جو میرا کام ہے وہ کام تمہارا بھی ہے. تو حالات جب آتے ہیں تو دو کام، تیسرا کام ہمارے ذمے ہے. حالات جب آتے ہیں تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے. پھر دوسری بات یہ میں نے بتائی تھی، حالات میں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا. تو بات میں نے بتا دی کہ اس لیے نہیں کرے گا کہ جب ہم اچھی حالت میں اللہ کو یاد کریں گے تو غموں کی حالت میں اللہ ہمارا ہاتھ تھامے رکھے گا. تیسری بات، جب حالات آ جائیں تو اس وقت صبر کے دامن کو تھامے رکھنا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایک بات بتا کر کے بڑی بات ختم کر دوں گا. بخاری شریف کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک منافق تھا جس کا نام ذوالقویسرہ. اللہ کے نبی کا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. بخاری کی روایت ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. صحابہ کا مجمع مقتدی ہیں، امام بیٹھا ہوا ہے. اب ذوالقویسرہ جس کا نام یہ منافق تھا، ذوالقویسرہ یہ منافق تھا، یہ اٹھ کر کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی کو نشانہ بنا کر کے کہنے لگا محمد تمہارے اندر تقوی نہیں ہے. تین باتیں اس کو کہی جس کو امام بخاری نے نقل کیا. محمد تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، تمہارے اندر عدل و انصاف نہیں ہے، اور تم دنیا دار. کس کو کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، امام التقوی کو کہہ رہا ہے کہ محمد تمہارے اندر تقوی نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی کی ذات پر کوئی آنچ آتی تو صحابہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے. تو اس مجمع کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا دانی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا. تو سوچے صحابہ پر
اس وقت میں کیسا گزرا ہوگا جبکہ ان کے امام پر تان و تشنی کہی جا رہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یصلی، خالد چھوڑ دو، یہ تو نماز پڑھتا ہے. جب اس نے یہ 3 الزامات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے تو اللہ کے پیارے حبیب نے اسے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. زارو قطار رو رہے ہیں اللہ کے نبی. یہ صبر کی بات ہے، برداشت کی بات ہے. 2 چیزیں، ایک تو صبر، پھر دوسری بات ستاری کا معاملہ کرنا. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد اس کو چھوڑ دو، یہ تو نمازی ہے، تو پیچھے پلٹ کر کے حضرت خالد بن ولید نے کہا کم من مسلم یصلی ولیس فی قلبہ ایمان. یا رسول اللہ، کتنے مصلی ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے. اگر اس کے دل کے اندر بھی ایمان ہوتا تو آپ کو کے سامنے اس طرح کی باتیں نہ کرتا. تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد، مجھے کسی کے دل کے اندر، یعنی کسی کے دل کو چیر کر کے دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا، آیا اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو صحابہ کے ہاتھوں سے بچا رہے ہیں، اس پر ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں. ایک تو صبر، تکلیف تو ہر ایک کو ہوتی ہے. اگر کوئی مجھ پر الزام لگائے تو جس طرح پیارے آقا کا رویہ تھا وہ رویہ میرا اور آپ کا نہیں ہوگا. پہلے آستین چڑھائیں گے، اسے 4 مکے لگائیں گے، پھر بات. پہلے پٹائی بعد میں بات، یہ ہمارا رویہ ہے. لیکن پیارے آقا نے بتا دیا حالات آ جائیں، مشکلات کا سامنا ہو جائے، غموں کے پہاڑ ٹوٹنے لگیں، تو اس وقت صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو میں نے 3 چیزیں آج کی بات میں بتائی ہیں. حالات اللہ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ اللہ یہ جان لے لیے بلوکم ایکم احسن عملا، کون کھرا ہے، کون کھوٹا ہے، کون میری طرف رجوع کرنے والا ہے، کون غیروں کی در پر جھکنے والا ہے. پھر اللہ مدد کب کرے گا؟ مصیبتوں کے اندر اللہ کس کی مدد کرے گا؟ تو اللہ بتا رہا ہے جو بندہ صحت کی حالت میں، تندرستی اور مالداری کی حالت میں اللہ رب ذوالجلال کو یاد رکھے گا، یعرف للہ فی الرخاء یعرف اللہ فی الشدہ. جو بندہ فراخی کی حالت میں اللہ رب ذوالجلال کو یاد کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال غموں اور مصیبتوں کی حالت میں اس کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے. پھر تیسری بات، اگر حالات آ جائیں تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ پیارے آقا کی زندگی ہے، پیارے آقا کے فرمان ہے، تو اس وقت ہمیں صبر کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.